الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آنکھوں کی روشنی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے بہت سارے خطرات سے آدمی آنکھوں کے راستے سے آگاہ ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہت سارے خطرات کی خبر آنکھوں کے راستوں سے ملتی ہے۔ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ گڑھا ہے، یہ ہلاکت کی شکل ہے، یہ دشمن آیا ہے، یہ اپنا دوست ہے، یہاں راستہ خطرے کا ہے، یہ راستہ پرامن ہے۔ کتنی خطرات سے آگاہی سر کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آنکھوں کی روشنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو، یہ نعمت ایسی ہے، یہ اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ کافر کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے، جنتی کو بھی مل جاتی ہے، جہنمی کو بھی مل جاتی ہے، نافرمان کے پاس بھی ہوتی ہے، فرما بردار کے پاس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آنکھوں کی نعمت بھی بڑی نعمت، آنکھوں کی روشنی بھی بڑی نعمت، بہت سارے خطرات سے آگاہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک دل کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس دل کی آنکھوں کا دیکھنا آنکھوں کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کی روشنی جسے بصیرت کہتے ہیں، جسے بصیرت کہتے ہیں، یہ دولت ایسی ہے میرے عزیزو، یہ اللہ دشمنوں کو نہیں دیتا، جہنمیوں کو نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا، نافرمانوں اور حرام کھانے والوں کو نہیں دیتا۔ یہ بصیرت کی دولت اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ یہ دل کی روشنی اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ یہ ان خطرات سے بھی آگاہ کرتی ہے یہ دولت جن تک آنکھوں کی روشنی نہیں پہنچتی۔ یہ دل کی آنکھیں ان خطرات سے بھی آگاہ کرتی ہے جن کی خبر یہ سر کی آنکھیں نہیں دے پاتی۔ بلکہ سر کی آنکھیں ہوں اور دل کی روشنی نہ ہو تو بسا اوقات جو حقیقی خطرات ہیں
یہ نگاہیں انہیں خطرات بھی نہیں سمجھتی. یہ نگاہیں اسے خطرات بھی نہیں سمجھتی. تو دل کی روشنی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. تو قرآن مجید کی ان آیات میں ایک بہت بصیرت رکھلے شخص جس کے پاس بصیرت کی بہت بڑی دولت ہے اس کی دعا ہے. اور دعا کا مضمون بڑا ہی فکر انگیز ہے. دعا ہے قرآن کے اوراق میں ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہی ہے، اور ہے کس کی؟ جسے اللہ نے بصیرت کی بہت بڑی دولت دے رکھی ہے، اور اس کا مضمون بڑا ہی فکر انگیز ہے. اور وہ دعا یہ ہے، ربنا انی ربی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، جیل کی کال کوٹری بھی برداشت کر لوں گا، وہاں کی بھوک پیاس بھی برداشت کر لوں گا، وہاں کی تکلیفیں بھی برداشت کر لوں گا، وہاں جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آنی ہیں سب برداشت کر لوں گا، لیکن گناہ کی مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. ہے کوئی ایسی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی اس حد تک گناہ کے خطرات کو خطرہ سمجھنے والا؟ کسی کو ہے گناہوں کے خطرات سے اتنی آگاہی کہ اس کے پیچھے کیا ہلاکت ہے، کیا بربادی ہے، کیا نحوست ہے، کیا اللہ کا غضب ہے، کیا ناکامی کے اسباب ہیں؟ یہ تو وہی خوش نصیب ایسی دعا کر سکتا ہے جسے اللہ نے دل کی آنکھیں دی اور ان خطرات سے بھی آگاہ ہو رہا جن پر عام طور پہ سر کی آنکھوں کی نظریں نہیں آگاہ کرتی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ جیل جانا پسند ہے، اس کی تکلیف، اس کی مصیبت سب برداشت ہے، لیکن گناہ کی مصیبت، یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی. میرے عزیزو، یہ ایسا مضمون ہے دعا کا کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں گناہ زندگی کا اسٹیٹس بن چکا ہے، جہاں گناہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، گناہ کے بغیر کہتا ہے کاروبار کوئی نہیں، گناہ کے بغیر کہتا ہے شادی کوئی نہیں، گناہ کے بغیر کہتا ہے انجوائے نہیں کر سکتا، کہتا ہے گناہوں کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی، گناہوں کے بغیر بازار کوئی نہیں، گناہ کے بغیر کوئی گھر کوئی نہیں، گناہ کے بغیر کوئی تعلیمی ادارہ کوئی نہیں، گناہ کے بغیر نہ اس کی صبح نہ شام. وہاں یہ دعا کا مضمون سمجھ میں آ جائے جہاں اسٹیٹس گناہ بن چکا ہو، جہاں عزت کا پیمانہ معیار گناہ بن چکا ہو، جہاں گناہوں پہ فخر ہونے لگے، جہاں ڈنکے کے چوٹ گناہ کر کے فخر کرے، جہاں گناہوں پہ اترائے فخر کا اظہار کرے، جس معاشرے میں گناہ اور گناہگار معزز بن جائے، تو وہاں یہ مضمون رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. آج کے دور میں کوئی یہ دعا کرے تو یہی کہے پگلا ہے، یہ کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے، جیل جانا پسند کرتا ہے گناہوں سے ڈر کر. آج کوئی زندگی کا اسٹیٹس قربان کرنے لگے گناہوں سے بچنے کے لیے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں. کوئی حلال کھانے پہ آمادہ ہو جائے، لوگ اسے بیوقوف کہتے ہیں.
لوگ رسم و رواج سے لوگوں کے تانے برداشت کر کے شادیوں میں نبی کی سنتیں زندہ کرے، لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں، لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ کوئی بیٹی اس بے حیائی کے فحاشی کے دور میں حیا کی چادر اوڑھ لے، دنیا اس پہ انگلیاں اٹھاتی ہے۔ کوئی نوجوان اپنے شباب اور جوانی میں گرم خون میں اللہ کا بن جائے تو اس کے ارد گرد والے اسے کم عقل کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں۔ تو جہاں میرے عزیزوں گناہ عزت کی چیز، اسٹیٹس کی چیز بن جائے، وہاں کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جسے اس دعا کا مضمون دل سے قبول ہو جائے۔ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے اللہ رب، اس قرآن ہے، قرآن یہ دعا ایسی شخصیت کی ہے جس کے پاس بصیرت کی اتنی بڑی دولت کہ بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، یہ ان کی دعا ہے کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ ہر دکھ ہر تکلیف برداشت، گناہ برداشت نہیں، گناہ برداشت نہیں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی بصیرت کی روشنی اللہ کی عظمت کو دیکھ رہی ہو، اللہ کی بڑائی کو دیکھ رہی ہو، اس کی قدرت کو دیکھ رہی ہو، گناہ کے پیچھے اس کا غضب، اس کی طاقت دیکھ رہی ہو، اور ہر لمحے اپنے آپ کو اس کا محتاج دیکھ رہی ہو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، ابراہیم گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، گناہ چھوٹتے نہیں، اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ گناہ بھی ہوتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ۔ یہ اللہ کے نیک بندے بھی عجیب ہوتے ہیں، نہ دھتکارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، قریب کیا کہ بیٹے ایسا کرتے ہیں، چند تجاویز پیش کرتا ہوں، ان پہ عمل کر لینا، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جانا۔ پہلی تجویز دیکھ لو، ایسا کرو اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤ، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے، نہ اس کی بات ماننا ضروری ہوگی۔ نوجوان سر جھکار کر کہنے لگا، بڑے میاں یہ تو نہیں ہو سکتا، لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کی کناتیں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے نکلوں گا؟ للہ ملک السماوات والارض، ہر جگہ اسی کی تو بادشاہت ہے، کہاں سے بھاگوں گا؟ کہا اچھا بیٹھے پھر دوسری تجویز لے لو، اس کا کھانا پینا چھوڑ دو، نہ کھاؤ گے نہ اس کی بات ماننا ہوگی۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ روٹی بند کرنے پہ آئے تو کوئی لقمہ بھی نہیں دے سکتا، یہ اسی کا حلم ہے کہ زندگی ماہو سال میں گزر رہی ہے پھر بھی کھلا رہا ہے۔ ہمارا نوکر تو چند دن نہ مانے تو کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، یہ اسی کا حلم ہے کہ صبح شام نافرمانی ہے پھر بھی دسترخوان کھانوں سے بھرا مل جاتا ہے، شام نافرمانی کی، صبح دسترخوان پہ کھانے، دن نافرمانی میں گزارا، شام پھر دسترخوانوں سے بھرا ملا، یہ اسی کا حلم ہے۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہ اچھا بیٹے ایسا کر کہ وہاں چلا جا جہاں تیرے پر اس کی نظریں نہ پڑے، اس کی نظروں سے اوجل ہو کے کر لے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ساری دنیا کے نظروں سے اوجل سے ہو سکتا ہوں، اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
چپکے سے کرے، اندھیرے میں کرے، تنہائیوں میں کرے، پہاڑوں کی اوٹ میں کرے، سمندر کی تہ میں کرے، دریاؤں میں کرے، ہواؤں میں کرے، فضاؤں میں کرے، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اس کی نظروں سے نہیں اوجھل ہو سکتا۔ کہا اچھا بیٹے پھر ایک تجویز یہ ہے، گناہ کر لے اور اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ اتنی مہلت دے دے کہ توبہ کر لوں، اتنی مہلت دے دے کہ توبہ کر لوں۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں، کتنی سر کی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، سوتا ہے تو اٹھتا کوئی نہیں، چلتا ہے تو کوئی اندھی گولی بازار میں سڑک پہ لگتی ہے، لقمہ اٹھایا اب تک منہ تک نہیں گیا، برین ہیمریج ہو گیا۔ یہ کرسی پر بیٹھا تھا دفتر میں، دل کی رگ بند ہو گئی، پتہ نہیں کیا منصوبے بلا رہا تھا، نہ کبھی ہسپتال نہ کبھی بیمار، اور یہ آیا اور یہ چلا گیا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آتی ہے تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ منصوبے، سارے منصوبے، ساری آرزویں، ساری تمنائیں، ساری پلاننگ سب دھری کی دھری رہ جاتی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کوئی دیر نہیں لگتی بھائی، پانی کا بلبلا ہے نا، کوئی کر سکتا ہے اعتماد کب تک یہ بلبلا رہے گا؟ فضا میں رکھا چراغ کے بارے میں کوئی یقین دلا سکتا ہے کب تک یہ جلتا رہے گا؟ ایک جھونکا، ایک لمحہ یہ زمین کے اوپر ہے، پتہ نہیں کس لمحے یہ منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے اب دیکھا نا، دل کی زمین سازگار ہو گئی، نرم ہو گئی، بیج ڈالا جا سکتا ہے۔ بس اوقات سخت زمین پہ بیج ڈالتے ہیں وہ نہیں کام آتا۔ زمین نرم کی، سازگار کی، اب بیج ڈالا۔ کہا بیٹے جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں، جس اللہ کی قدرت یہ ہے، جس اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے، پھر اس اللہ سے نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی؟ تو نوجوان کہنے لگا حضرت آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، یہ دل کی آنکھوں والا ہی اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، اس کے احسانات اور انعامات کو دیکھتا ہے، اور ہر لمحے اپنے آپ کو اس کا محتاج پاتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ دکھ، درد، تکلیف، کال کوٹری سب برداشت ہے، لیکن مجھ سے تیری نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی، مجھ سے تیری نافرمانی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ہے کوئی صاحب بصیرت ایسی دعا کرے کہ اللہ میں اپنے بچے کا ہر دکھ دیکھ سکتا ہوں لیکن اپنے بچے کو گناہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ میں اپنے بچے کی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے بچے کو گناہوں میں دیکھنا یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ میں اپنے گھر کی بیوی کو، اپنے گھر کی عورت کو، اس کی ہر تکلیف برداشت مجھ سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا گناہ میں رہنا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی خاتون ایسی جو یہ کہے کہ اللہ مجھے اپنے شوہر کی تھوڑی آمدنی، تھوڑا پیسے، تھوڑے وسائل یہ سب برداشت ہیں لیکن مجھے اپنے شوہر کو گناہ میں ہوتا دیکھنا یہ مجھ سے برداشت نہیں؟
کہ اللہ میں محدود زندگی گزار لوں گی، فقر و فاقہ کر لوں گی، فیشنوں سے دستبردار ہو جاؤں گی، زندگی کے اسٹیٹس کو خیر بات کہہ دوں گی، لیکن اپنے شوہر کا لقمہ حرام لانا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں سادہ زندگی تھوڑے پہ گزارا، قناعت کی زندگی یہ برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے شوہر کی حرام آمدنی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی ایسی عورت جو کہہ دے پہلے مائیں بہنیں اپنے بھائی کے قدموں میں، مائیں اپنے بیٹوں کے قدموں میں، بیویاں اپنے شوہر کے قدموں میں، کہتی تھی ہم سادہ زندگی گزار لیں گی، ہم آسائش آرائش کو خیر بات کہہ سکتی ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں لقمہ حرام برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے حلال کھلانا، ہم اللہ کے لیے ہمیں حلال کھلانا، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ہم دنیا کے اسٹیٹس کی تعلیم چھوڑ سکتے ہیں بھائی، اسٹیٹس کے علاج چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رب کی نافرمانی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اسٹیٹس کا علاج، اسٹیٹس کی تعلیم مقصد نہیں ہے، اسٹیٹس چند عورتوں میں میں کہہ سکوں، 10 آدمیوں میں بتا سکوں، یہ اسٹیٹس کی زندگی اللہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن گناہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ ہے بصیرت کے بول، یہ ہے بصیرت کے بول کہ جو گناہوں کے خطرات سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ بصیرت کی آنکھوں سے نظر آتے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، گناہ کیا کیا اس نے، اس کی آئی ہوئی نعمتیں اس سے چھن گئی، گناہ کیا کیا اس نے، اس سے آئی ہوئی نعمتیں اس سے چھن گئیں۔ اب یہ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ڈاکو آ جائے کچھ چھین لے سمجھ میں آتا ہے، چور آ جائے کچھ اٹھا کے لے جائے سمجھ میں آتا ہے، دشمن آ جائے کچھ اٹھا کے لے کے آ جائے چلا جائے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن گناہ آ جائے کچھ چھن جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈاکو آئے کچھ چھین کے لے جائے سمجھ میں آتا ہے، چور آئے کچھ چھین کے لے جائے سمجھ میں آتا ہے، گناہ آ گیا کچھ چھین کے مجھ سے کچھ چھن گئی یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، گناہ کیا کیا، یہ تو نعمتوں کی دولت سے محروم ہو گئے جو اللہ نے اسے دے رکھی تھی۔ لیکن یہ بصیرت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہاں اندھا پن شروع ہو جائے میرے عزیزو، بس اوقات گناہوں کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹ کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، بددیانتی کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، سود کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، بے حیائی اور یعنی بے پردگی کو چھوڑنا سب عقل میں نہیں آتا۔ جب یہاں اندھا پن ہو جائے تو گناہوں کے ساتھ مفادات نظر آتے ہیں، گناہوں کے ساتھ نفع نظر آتا ہے، گناہوں کے ساتھ شاندار کامیاب زندگی نظر آتی ہے۔ عجیب اندھا پن ہے کہ صاحب بصیرت پناہ مانگ رہا گناہ سے بچا لے، اور میرے اندھے پن کا حال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی عزت گناہ میں سمجھ رہا ہوں، کامیابی گناہ میں سمجھتا ہوں، نجات گناہ میں سمجھتا ہوں، زندگی کا لطف مزہ گناہ میں سمجھتا ہوں، اپنی زندگی کی کامیابی عزت گناہ میں سمجھتا ہوں۔ یعنی اس سے زیادہ بھی کوئی اندھا پن ہوگا؟ جو موت کا سامان ہے وہی میری نظر میں کامیاب زندگی کا سامان بن جائے، جو ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے وہی میری نظر میں نجات کا اور فلاح کا سامان بن جائے۔ یعنی اس سے زیادہ اندھا پن کیا ہوگا؟ صم بکم عمی فہم، صم بکم عمی، اندھے بہرے
اندھے بہرے، یہ نہیں کہ ان کی نگاہیں نہیں تھی، یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں تھے، آنکھیں بھی تھی، بینائی بھی تھی، کان بھی تھے، لیکن ان کی آنکھیں وہ کام نہیں کر رہی، ان کی سماعت وہ کام نہیں کر رہی جو کام ان کا تھا۔ وہ اندھے بہرے، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، دل ہیں اندھے، سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، ہیں تھی آنکھیں، روشنی بھی تھی، لیکن میرے عزیزو جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو سر کی آنکھیں صحیح نتیجہ نہیں دیتی، کانوں کا سننا صحیح نتیجہ نہیں دیتا۔ ایک صاحب بصیرت دعا کر رہا، بھائی 13ویں پارے میں ہے، قرآن میں ہے یہ دعا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ جیل جانا پسند ہے، گناہ کرنا پسند نہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت دل کی آنکھیں دی ہوئی تھی، جب ان کے کسی مال میں، جان میں، صحت میں، کاروبار میں نقصان ہوتا تو کہتے الحمدللہ، جانی نقصان ہوا، مالی مصیبت آئی، گناہ کی مصیبت تو نہیں آئی نا، کہتے الحمدللہ جان کی مصیبت آئی، مال کی مصیبت آئی، گناہ کی مصیبت تو نہیں آئی نا، الحمدللہ۔ نقصان تو یہ تھا کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا، الحمدللہ اس سے بچا ہوا، باقی جان کا نقصان، مال کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ نے آج لیا ہے کل واپس کر دے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے، آپ کراچی ایئرپورٹ پہ لانچ میں بیٹھے ہیں، آپ کا ایک دوست آیا، 2 بیگ آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایک دوست نے کہا ایک بیگ مجھے دے دو بھائی، آگے دوسرے ایئرپورٹ پہ، دبئی ایئرپورٹ پہ واپس کر دوں گا، راستے کی ساری مشقت میرے ذمے، وہاں پہنچا، بیگ بھی واپس کر دیا، ساتھ تحفے میں سینٹ کی بوتل بھی دے دی، آپ کہیں گے بڑا اچھا ہے، بوجھ بھی اٹھایا، سامان بھی اٹھایا، واپس بھی کر دیا، ساتھ تحفہ بھی دے دیا۔ تو بھائی صحت میں نقصان ہو، مال میں نقصان ہو، دنیا کے ایئرپورٹ پہ اللہ نے لیا ہے، آخرت کے ایئرپورٹ پہ اللہ دے گا، ساتھ اجر و ثواب کا تحفہ بھی دے دے گا، یہ کوئی نقصان نہیں، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ کوئی غم کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دکھ کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی رونے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی فکر کی چیز نہیں ہے۔ غم لگے، فکر ہو اس بات پر کہ میرا بچہ، میری بچی، میرا گھرانہ، میری زندگی گناہوں کی مصیبت میں مبتلا ہے، یہ غم کی چیز ہے، یہ رونے کی چیز ہے، یہ دکھ کی چیز ہے، یہ دکھ ہی بنا دے اسے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا گھر، میری زندگی گناہوں کی عادی بن چکی ہے، یہ دکھ کی چیز ہے۔ دنیا کا کیا غم ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ واپس کر دے گا، کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الی، یہ دکھ کی چیز ہے کہ میرا مزاج، میری طبیعت گناہوں کی عادی بن چکی ہے، جس سے اللہ کے نیک بندے اتنی پناہ مانگتے، اتنے دور بھاگتے کہ جیل جانا پسند ہے، گناہ کرنا پسند نہیں، اور میری زندگی کی آج غذا بن چکی ہے، ہماری زندگی گھر کی ضرورت بن چکی ہے گناہ، ہمارے خوشیوں کی، ہماری شادیوں کی ضرورت بن چکی ہے گناہ، یہ رونے کی چیز تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ صاحب بصیرت ہے جسے اللہ رب العزت نے دل کی آنکھیں دی اور یوں کہا، اور اس دعا میں اتنے سچے ہیں کہ اس دعا سے پہلے 2 کام کیے کہ واقعی گناہ سے نفرت کا اظہار، صرف بول نہیں، عمل بھی بتا رہا کہ وہ ان بولوں میں بڑے سچے ہیں۔ ایک تو یہ نا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور دیکھ رہا ہے اسی اسکرین پر، اسی بورڈ کو دیکھ رہا ہے، گندگی بھی کر رہا، کہہ رہا معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو یہ تو استغفار ایسا ہے کہ اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے،
اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے بول اتنے سچے کہ اس کے پیچھے عمل بھی سچا، کہ جب گناہ قریب آیا، قدموں میں آیا، جب سر کی آنکھیں ہوتی ہیں نا میرے عزیزو اور دل کی آنکھیں نہیں ہوتی، آدمی گناہوں کے موقع تلاش کرتا ہے. خلوت تنہائی موقع، گناہوں کے مواقع تلاش کرتا ہے. اور جب اللہ دل کی آنکھیں دے دے، گناہ قدموں میں آ جائیں، تو کیا کرتا ہے؟ انہ ربی احسن مثواج، مجھے بڑی حیا آتی ہے. جس محسن کے مجھ پر احسانات ہیں میں اس کی احسان فراموش بن جاؤں، نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. گناہ قدموں میں آ رہا ہے، دل کی آنکھیں ہیں نا، ہم سانپ دیکھے تو پیچھے ہٹ جائیں، بچھو دیکھے تو پیچھے ہٹ جائیں، گڑا دیکھے تو پیچھے ہٹ جائیں، آگ دیکھے تو پیچھے ہٹ جائیں. ارے میرے عزیزو، دل کی آنکھیں ہوں تو گناہ ان چیزوں سے بڑھ کر خطرے کی چیز لگتی ہے. گناہ ان سب خطرات سے بڑھ کر خطرہ لگتا ہے. انہ ربی احسن مثواج، انہ ربی احسن مثواج، جس محسن نے مجھ پر احسانات کیے میں اس کی احسان فراموشی، نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس کے انعامات سوچے پیچھے ہٹے. اور اتنا بھی نہیں، بلکہ جس ماحول میں وہ گناہ تھا وہاں سے بھی بھاگ نکلے. اپنی طرف سے کوشش کی کہ جس ماحول میں وہ گناہ تھا وہاں سے بھی بھاگ نکلے، کسی طریقے سے اس گناہ اور میرے درمیان بعد ہو جائے، دوری ہو جائے، بھاگ نکلے وہاں سے. بظاہر نکلنے کی کوئی طاقت صورت نہیں. عام طور پہ میرے عزیزو، گناہ کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو طاقت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا، عہدہ منصب اس کی وجہ سے گناہ کرتا، یا لالچ مال دولت اس کی وجہ سے گناہ کرتا، یا حسن اس کی وجہ سے اپنی پاک دامنی داغ کر بیٹھتا ہے. اور یہاں یہ تینوں طاقتیں گناہ کے پیچھے تھی. طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا. لیکن سبحان اللہ بصیرت نصیب فرما دے، اتنا ان میں سے ہر ایک پہاڑ ہے، ان سے بچنا آسان نہیں. حسن بسا اوقات، حسن کی طاقت ایسی ہے آدمی سے اپنا مذہب بھی چھڑا دیتی ہے. خاندان تو خاندان، ماں باپ تو ماں باپ، ہاں، خاندان تو خاندان، ماں باپ تو ماں باپ، مذہب اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے. ان میں سے ہر ایک اتنی طاقتور چیز ہے کہ اچھے لوگ بھی ان طاقتوں کے پیچھے، ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں گناہ کا جو علمبردار ہے اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے. دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، طاقت بھی ہے کہ گناہ کریں تو عزت مل، عہدہ مل جائے گا. گناہ کریں دولت کے ڈھیر آ جائیں گے، گناہ کریں حسن آ جائے گا، حسن قدموں میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بصیرت کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. بھائی یہ بصیرت ہی ہے جو اتنے بڑے بڑے مفادات آنکھوں کے سامنے وہ سب ہیچ ہو جاتے ہیں کہ گناہوں کا خطرہ ان سب سے بڑھ کر، عہدے منصب سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، حسن و جمال سے بڑھ کر، اس گناہ کے پیچھے جو تباہی اور خطرات ہے اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہاں گناہ پوری قوت کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے اقتدار بھی ہے، اس کے پیچھے دولت بھی ہے، اس کے پیچھے حسن بھی ہے. لیکن اللہ نے دل کی آنکھیں دے رکھی تھی. کہا اللہ میں تیرا احسان فراموش نہیں بن سکتا. اور دوڑ پڑے وہاں سے، نکلے وہاں سے،
بظاہر نکلنا بھی آسان نہیں، طاقت تھی گناہ کی قوت کے پاس، لیکن دوڑے، اور جب دوڑے اور پھر آخر میں اللہ سے کہا اے اللہ جو مجھ سے بن پاتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میری آزمائش کرنا ہی چاہتے ہیں تو گناہ کی آزمائش نہ کریے گا، مجھے جیل کی آزمائش برداشت ہے، گناہ کی آزمائش برداشت نہیں، اور آپ کی اگر مدد شامل حال نہ ہوئی تو میں اس گناہ کی مصیبت سے نہیں بچ سکتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو یہ بصیرت والوں کی دعا ہے بھائی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ورنہ اب تو ہم گناہوں کے سامنے زیر ہو چکے، ہتھیار ڈال دیے نا کہ بھائی اس سے تو نہیں چھوٹ سکتا، ہتھیار ڈال دیے کہ آج کے دور میں آنکھوں کی حفاظت، آج کے دور میں موسیقی کی آواز سے دوری، آج کے دور میں شادیاں سنت کے مطابق، آج کے دور میں حلال کھانا، آج کے دور پہ زبان اور غیبت اور جھوٹ سے بچے، ہم نے تو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ہم تو ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو زندگی میں چلتا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ بصیرت دے دے، گناہوں کے پیچھے جو خطرات ہیں اللہ اس سے آگاہ فرما دے، پھر بچنا آسان ہو، پھر بچنا آسان ہوگا۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جیل جانا پسند، گناہ برداشت نہیں۔ اور اللہ کے اس نیک بندی کی دعا کا اگلا حصہ بھی بڑا عجیب ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اتنا بڑا تقوی، اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا اللہ کا مقبول بندہ، لیکن عاجزی دیکھیے، اسے اپنی دینداری پر ناز نہیں، اپنے تقوی پر ناز نہیں، اپنی نیکی کی زندگی پر اطمینان نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، آہو زاری، الحاح گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوئی، کیا میں اور کیا میرا تقوی، کیا میں اور کیا میرا تقوی، کیا میری نیکی اور کیا میری استقامت، اے اللہ اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو میں اس گناہ کی مصیبت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ عاجزی بھی ہے، یہ انکساری بھی ہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جتنا بڑا صاحب بصیرت ہوگا، جس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت اسے نصیب ہوگی، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو ہیج سمجھے گا، اتنی اس میں عاجزی، انکساری، بندگی، اتنی اس میں عاجزی، انکساری، بندگی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور جب اللہ کی معرفت ملے پھر کبر ہوتا ہے، پھر ناز میں مبتلا ہوتا ہے، پھر چند رکعتیں پڑھ لی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر چند رکعتیں پڑھی دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے، چند تھوڑی سی عبادتیں کی اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگتا ہے، یوں شیطان اسے ہتھیا لیتا ہے۔ یہاں تو بھائی یہ کہا جا رہا وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی، اللہ مجھے اپنے نفس سے اطمینان نہیں، یہ ازدہا ہے، کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے، آپ کی مدد اور نصرت مجھے ہر لمحے چاہیے، آپ کی مدد اور نصرت ہر لمحے مجھے چاہیے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگلی بات فرمائی وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ گناہوں کی زندگی یہ تو جہالت کی علامت ہے، میں جہالت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، چاہے ڈگریاں ہوں، چاہے علامہ ہو، چاہے کتابوں کے ڈھیر ہوں، چاہے اچھا کالم نگار ہو، چاہے شاندار لیکچر دینے والا ہو، زندگی گناہوں میں ہے، یہ تو جہالت کی علامت ہے، اس کا تعلق پڑھے لکھے سے کوئی نہیں۔ ابو جہل اپنے دور میں ابو الحکم کہلایا کرتا تھا، ابو الحکم،
فیصلے کا باپ، بڑا دور اندیش، بڑا عقل مند، بڑے بڑے قبائل کے جرگے کرتا تھا، فیصلے کیا کرتا تھا. یعنی اپنے دور میں وہ روشن خیال، اپنے آپ کو روشن خیال کہا کرتا تھا، بڑے بڑے جرگے لگا کر فیصلے کیا کرتا تھا. لقب تھا اس کا ابو الحکم. لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے عقل کی پیمانے بتائے، عقل مند کون، کم عقل کون، صاحب دانا کون اور نادان کون، جب اسلام نے یہ پیمانہ بتایا تو پھر وہ ابو الحکم کا لقب پڑا ابو جہل. جب اس کی زندگی نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، یہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا، یہ ابو جہل ہو سکتا ہے. گناہوں کی زندگی تو جہالت کی علامت ہے. اس کا کیا تعلق روشن خیالی کا، دور اندیشی کا، عقل مندی کا، اس کا کیا تعلق؟ تو فرمایا میں جاہل نہیں بننا چاہتا، جہالت کی علامت میری زندگی میں نہ ہو. تو میرے عزیزو، دل کی روشنی چاہیے، دل کی روشنی چاہیے تاکہ ہمیں گناہوں کے خطرات نظر آئیں، تاکہ گناہوں کے خطرات کا ہمیں احساس ہونے لگے. پھر بھی گناہ ہو جائے گا، لیکن جب گناہوں کے خطرات کا احساس ہوگا تو گناہ زندگی میں رہیں گے نہیں، ہو تو جائیں گے لیکن فوراً نکال لیں گے. جیسے بچے کی گندگی سے آدمی دور ہوتا ہے نا، پھر بھی بچہ پیشاب کر دیتا ہے. بچے کی گندگی سے آدمی دور ہوتا ہے پھر بھی پیشاب کر دیتا ہے، لیکن کیا خیال ہے جھولی میں سنبھال کے رکھتے ہیں. اس کی گندگی سے آگاہ ہیں، جلدی صاف کر لیتے ہیں. جب گناہوں کی گندگی کا احساس ہوگا بچیں گے، لیکن پھر بھی داغ لگ گیا جلدی دھو لیں گے. پھر برداشت نہیں ہوگا جلدی دھو لیں گے. یہ بصیرت ایسی نعمت ہے. اور میرے عزیزو، یہ بصیرت کیسے حاصل ہوگی؟ 3 چیزیں بتاتا ہوں جو اللہ کے نبی نے بھی بتائی ہیں. پہلی چیز میرے عزیزو، یہ بصیرت بہت تیزی سے ترقی کرتی ہے قرآن کی تلاوت دیکھ کر، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر. جو جتنی زیادہ تلاوت کرے گا دیکھ کر، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اس کی دل کی روشنی میں تیزی سے اضافہ. کبھی ایسے بھی مسلمان تھے بھائی، یہ قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں نا، 1 منزل 2 منزل، ہفتے میں 7 منزلیں پڑھ لیا کرتے تھے. عام مسلمان 1 ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرتا تھا. بصیرت اس سے بہت بڑھتی، بہت تیزی سے دل کی روشنی بڑھتی. تطمئن القلوب کا نا، دل سے اس کا تعلق ہے براہ راست، اس سے دل کی روشنی بہت بڑھتی ہے. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ میرے عزیزو، اپنی کل کی زندگی کا استحضار، اپنی موت کا استحضار. جو جتنا کل کی زندگی کو آج اپنا حال بنا لے گا اور موت کو جس قدر آنکھوں کے سامنے آئے گا، اتنی تیزی کے ساتھ اس کے دل کی غفلت کے پردے، دل کے زنگ سب صاف ستھرے ہو جائیں گے اور اللہ دل کی بصیرت نصیب فرمائے. جس قدر موت کو استحضار زیادہ کرے گا کہ کل جانا ہے، کسی وقت بھی جانا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور پھر فرمان لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جس شخص کو آخرت کی فکر لگ گئی اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں لگے گی. اس دنیا کی ساری فکروں کو مٹا دینے والی چیز ہے. اور فرمایا جسے دنیا کی فکریں لگی ہوئی ہیں اسے آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. فرمایا جسے دنیا کی فکریں ستا رہی ہیں یاد کر لے، یقین کر لے، اسے آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہ دونوں فکریں اکٹھی نہیں ہو سکتی. سوکنے ہیں سوکنے، دونوں نہیں اکٹھی ہو سکتی. تو جس قدر آخرت کی فکر نصیب ہوگی دنیا کی ساری فکریں مٹ جائیں گی. تو جو اسے اپنا حال بنا لے گا اور اس کو سوچے گا، بھائی دن رات میں کوئی وقت نکال لیا کرو، بیٹھ کے اپنا جانا سوچ لیا کرو. جو صحت میں، جوانی میں چلتے پھرتے آپ کے آگے آگے پیچھے چلے گئے ان کو بھی سوچا کرو کبھی ہم بھی چلے جائیں گے.
اور ہمارا پیارا نبی تو قبرستان جایا کرتے تھے، صرف اس نیت سے جاؤ کہ وہاں قبر پہ بیٹھ کے تصور کرو، غور کرو کہ آج کل یہ بھی کروڑ پتی، ارب پتی، نرم و نازک بستروں پہ لیٹنے والا، لیکن آج من و من مٹی کے نیچے ہے. آج اس کا بستر یہ مٹی اور یہ زمین ہے. تو میرے عزیزو، یہ موت کا استحضار، اس سے بھی دل کی روشنی تیزی سے بڑھتی ہے، تیزی سے بڑھتی ہے. اور تیسری چیز میرا عزیزو، تیسری چیز خلوت، تنہائی، جہاں کسی قانون کی رسائی نہیں، کسی کی نظروں کی رسائی نہیں، وہاں آپ کو اللہ کی نافرمانی کا موقع مل رہا ہے. پوری قدرت ہے گناہ کرنے پر، لیکن اللہ کے خوف سے آپ اس گناہ سے پیچھے ہٹ گئے. سچ عرض کر رہا ہوں، رات کے ہزاروں نفلوں سے وہ نور نہیں ملتا جو گناہ سے بچنے کا یہ نور نصیب ہوتا. پوری قدرت ہے گناہ پر، طاقت موجود ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی بظاہر ذلت کے نقشے نہیں، لیکن اللہ کا خوف آڑے آ گیا اور تمہارے قدم گناہ سے پیچھے ہٹ گئے، تمہاری نظریں جھک گئی، تمہارے ہاتھ رک گئے اللہ کے خوف سے. اس پر جو نور ملے گا، اس پر جو نور ملے گا میرے عزیزو، وہ لاکھوں نفلوں سے نہیں ملتا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بدولت دل کی بصیرت میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. اللہ بھائی ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے اور دل کی روشنی اللہ نصیب فرما دے اور ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے فضل سے اس نکاح کو قبول فرما لے، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، گھروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنا، باہمی محبتوں کا ذریعہ بنا، شریروں سے، حاسدوں سے، ظالموں سے محفوظ فرما. اے اللہ یہ نکاح دنیا آخرت کی عزتوں کا، سعادتوں کا ذریعہ بنا، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کے توفیق نصیب فرما. بے حیائی سے، گندگیوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. مولا اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما. ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، نفرتوں سے، انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ محبتوں کو عام فرما، ایمان کی ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. ہماری زندگیاں، صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما. اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما. مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.